أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والعصمة الفاطمية والثورة الحيدرية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الخزمية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكري والغيبة الإله القائم بأمر الله بلندر صلوات. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ مجلس عزا کربلا کے پہلے وفادار کی شہادت کے سلسلے میں ہے. ہم سب یہاں پر اس سلسلے میں جمع ہوئے ہیں اور جو موضوع میں نے اس مجلس کے لیے اٹھایا ہے وہ ہے ولایت پذیری کا، یعنی ہم اپنی زندگی میں ولایت کو کتنا لے کر آتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں جو اللہ نے دیے ہوئے احکام ہیں ان کو ہم کس طرح لے کر آتے ہیں. خداوند متعال نے ہر انسان کی فطرت میں ولایت کو، توحید کو، امامت کو پیدائش سے پہلے سے رکھا ہوا ہے. روایات میں ایک چیز پتہ چلتی ہے، اگر آپ علماء کی کتابوں کی طرف رجوع کریں تو وہ بتاتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پہلے کے 4 مہینے جو بچہ روتا ہے تو وہ دراصل اپنے خالق کا پتہ دے رہا ہوتا ہے، وہ شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے اپنے خالق کا، اپنے رب کا، کہ مجھے پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ ہے. اور اس وقت کسی کا بھی بچہ ہو، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ مشرک ہو، وہ پہلے کے 4 مہینے وہ یہ بتاتا ہے رو کر کہ میرا ایک خالق ہے. اس کے آگے کے 4 مہینے روایات میں بیان کیے جاتے ہیں کہ اس بچے کا رونا انبیاء اور مرسلین کے آنے کا اقرار ہوتا ہے، وہ گواہی دیتا ہے کہ انبیاء اور مرسلین کو اسی خدا نے، کہ جس کی گواہی دیتا ہے پہلے 4 مہینے میں کہ وہی انبیاء اور مرسلین کا بھیجنے والا ہے، ہماری ہدایت کے لیے انبیاء اور مرسلین کو بھیجا گیا ہے. اور جو آخری اس کے بعد 4 مہینے ہیں، جو عموماً 8 مہینے سے 12 مہینے تک بنتے ہیں، وہ بچہ اپنے والدین کے لیے رو کر دعا کرتا ہے، کیونکہ بول تو سکتا نہیں ہے، ایک ہی اس کو حرکت آتی ہے رونے کی، تو وہ ان والدین کا شکریہ ادا کرتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ جس خدا نے مجھے بھیجا ہے، جس خدا نے انبیاء اور مرسلین کو بھیجا ہے، اسی خدا نے ان والدین کے دلوں میں وہ محبت پیدا کی. اس ماں سے مجھے شیر مل رہا ہے، اس باپ سے مجھے میری تربیت مل رہی ہے، اور ان کے وسیلے سے ہی میں آگے بڑھنا شروع ہوتا ہوں. لیکن عزیزان محترم، جب یہ فطرت انسان میں موجود ہے تو پھر کچھ لوگ اس فطرت سے کیوں ہٹ جاتے ہیں، وہ کیوں کسی اور مذہب کی طرف رائج ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ معاشرے کی دھول ان کی فطرت پہ چڑھ جاتی ہے. یہ ہر انسان کا کام ہے کہ اپنی فطرت کو زندہ رکھے، لیکن جیسے جیسے وہ بچہ بڑھتا ہے اس کا معاشرہ، اس کا ماحول، وہ ایک ایسی گرد و غبار اس کی فطرت پہ پڑ جاتی ہے کہ اگر وہ خود سے اس فطرت کے جو اوپر اس کے سوسائٹی نے ایک گرد و غبار بنا دی ہے، اگر اس کو کوئی ہٹائے گا نہیں تو وہ اس کو فطرت نظر نہیں آئے گی. لیکن اللہ نے سب کو اس فطرت پہ پیدا کیا کہ وہ اللہ کو بھی جانتا ہے، وہ ولایت کو بھی جانتا ہے، وہ امامت کو بھی جانتا ہے. میں محمد والے محمد صلوات. جب ہم لوگوں کے اوپر ایسے جب دھول چڑھ جاتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو متقی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پہ دھول چڑھ گئی، وہ اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کو خدا نے ایک وحی کی کہ میرے گنہگار بندوں کو خوشخبری دو اور میرے عبادت کرنے والے بندوں کو ڈراؤ. حتیٰ کہ جو عبادت کر رہا ہے اس کو تو خوشخبری دینی چاہیے، اور جو عبادت نہیں کر رہا اس کو ڈرانا چاہیے. لیکن اللہ نے یہاں الٹ بولا حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ جو عبادت گزار ہیں ان کو تم ڈراؤ، اور جو میری عبادت نہیں کرتے، جو گنہگار ہیں، ان کو خوشخبری دو. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ جو شخص گنہگار ہے، اگر تم اس کو خوشخبری دو گی جنت کی، میری نعمتوں کی، تو وہ بندہ رحمت کی دعوت سے سجدے میں سبقت کرے گا. اور وہ شخص کے جو عبادت گزار ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان کی طرح اپنے سجدوں پہ، اپنی عبادت پہ ناز کرے، وہ فخر کرے، اور اس فخر کی وجہ سے وہ نعوذ باللہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے. کہ جیسے کہ شیطان، آپ سب جانتے ہیں کہ کیسے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا.
کہ میں نے تیرے لیے عبادت کی ہے لیکن میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اسلام کا مقصد، ولایت پذیری کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی ہر بات کو منو ان ماننا ہے، یعنی جو اللہ نے کہا ہے اس میں چوں چرا نہیں کرنی۔ اللہ نے کہا یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، وہ تیار ہو گئے۔ انہوں نے نہیں پوچھا کہ یا اللہ کتنے سالوں کے بعد مجھے اولاد ملی ہے، ایک ہی بیٹا ہے میرا، لیکن نہیں، یہی انبیاء ہمیں دکھا رہے ہیں کہ کیسے ہم نے ولایت کو اپنانا ہے، کیسے ہم نے خدا کی ہر بات کو اپنانا ہے۔ بس یہاں پر جو بحث میں کرنا چاہ رہی ہوں اس پہ ذرا غور سے سنیے گا کہ اللہ کے نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ سب جانتے ہیں اللہ نے ان کو کتاب دی، لیکن جب کتاب ان کو دی ہے اس سے پہلے اللہ نے ان کو دعوت دی کہ میں آپ سے کہتا ہوں آپ 30 دن میرے پاس آئیں اور عبادت کریں اور اس کے بعد میں آپ کو کتاب نازل کروں گا پر۔ تو انہوں نے دیکھا کہ میری قوم 30 دن تک بالکل گمراہ ہو جائے گی، تو اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ اس قوم کے اوپر اپنا ہی برادر جناب ہارون کو میں خلیفہ بنا کر جاؤں۔ اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ، اور انہوں نے سب کو بتایا، جناب ہارون سے کہا کہ آج کے بعد 30 دن تک آپ میری جگہ پر ان کو حکم دیں گے، ان کے نفس کی صفائی کریں گے۔ اور وہیں پر اس قوم سے بھی بولا کہ دیکھو آج کے بعد ہارون نے تم سے جو کہا وہ تمہیں سننا ہے، ایسے سننا ہے جیسے تم میری بات سنتے تھے، کیونکہ یہ ہارون اب میری جگہ پر میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے۔ اگر تم نہیں سنتے تو گویا کہ تم نے فساد کیا۔ ساری قوم نے حمایت کری، جناب موسیٰ چلے گئے اللہ کے پاس، 30 دن گزر گئے، ان 30 دنوں میں اس کی پوری قوم نے عبادت کی، مسلسل جناب ہارون کی بات مانی، لیکن 30 دن کے بعد اللہ نے ایک آزمائش رکھی۔ آزمائش یہ رکھی کہ جناب موسیٰ سے کہا کہ 30 دن کے علاوہ اب تمہیں 10 دن اور عبادت کرنی ہے، 10 دن کے بعد تمہیں کتاب ملے گی اور تم چلے جانا۔ اور یہی ہوا کہ 40 دن کے بعد حضرت موسیٰ کو کتاب دی گئی، لیکن کیونکہ ان لوگوں کو یہ بات نہیں پتا تھی، جناب ہارون کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی، اور اس وقت وہ لوگ آہستہ آہستہ گمراہ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان 10 دنوں میں تاریخ سے اگر آپ دیکھیں تو سامری نام کا انسان تھا کہ جس نے ایک بچڑا بنایا اور اس میں سے آواز نکلتی تھی اور وہ لوگ اس کی پوجا کرنے لگے، یعنی صرف اور صرف 10 دن میں یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ عزیزان محترم، یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 18 ذی الحجہ ولایت اعلان ہوا تھا، ولایت علی ابن ابی طالب کا۔ رسول اللہ نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ جس کا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ایک اتنے غفیر مجمع میں اتنا ایسا اعلان کہ ایک ایک انسان کو روک کے دکھا دیا، اور 18 ذی الحج کے بعد سے 18 محرم آیا ایک مہینہ، 18 صفر آیا دوسرا مہینہ، اور جب 28 صفر یعنی 10 دن اور گزر گئے تو رحلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہے۔ تقریباً 70 دن، اور ان 70 دنوں میں یہ قوم اس ولایت کے اعلان میں بھول گئی۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے، لیکن اللہ یہاں پہ قرآن میں اسی واقعہ حضرت موسیٰ کو رکھ کے بتاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی قوم 10 دن میں ان چیزوں کو بھلا سکتی ہے تو محمد کی قوم 70 دن میں کیوں نہیں بھلا سکتی۔ اسی لیے رسول اللہ نے اپنی ایک حدیث میں مولا علی اور خود کو ہارون اور موسیٰ کی مثال کہا ہے۔ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے کہ موسیٰ میں ہوں اور علی جو ہے وہ ہارون ہے۔ وہاں پر کس چیز سے امتحان دیا گیا تھا؟ جناب موسیٰ کی غیبت سے، 10 دن کی غیبت کی عزیزان محترم، اور ان 10 دنوں میں وہ پوری کی پوری قوم منکر ہو چکی تھی، سوائے چند اشخاص کے کہ جو جناب ہارون کی بات مان رہے تھے۔ اسی طرح یہاں پر مولا علی کی ولایت سے امتحان دیا گیا ہے، اور یہ امتحان رسول اللہ کے بعد سے لے کر آج تک کی جتنی بھی امتیں ہیں ان سب سے امتحان ہے۔ ابھی بھی ہم ایک غیبت کے زمانے میں ہیں، اس غیبت سے ہمارا بھی امتحان دیا جا رہا ہے۔ یہ تاریخ ہم بھلا نہیں سکتے، قرآن میں درج ہے، کتابوں میں درج ہے، لیکن بہترین کون تھے وہ لوگ
کہ جو قلیل سی تعداد تھی، جو تھوڑے سے لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کو بھی مانا اور مولا علی علیہ السلام، ہم سب جانتے ہیں کہ کون کون ایسے تھے کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد جنہوں نے مولا علی کا ساتھ دیا، بہت قلیل تھے۔ اسی لیے قرآن میں بیان ہوتا ہے کہ شکر کرنے والے ہمیشہ قلیل ہوتے ہیں، اور انہی قلیلوں میں کہ جس کی مجلس ہے آج، وہ مسلم بھی انہی قلیلوں میں سے ایک تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پورا کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن مسلم ایک تھا، سب نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب یہاں ہمیں جناب مسلم سے یہی ولایت پذیری سیکھنی ہے۔ جناب مسلم کو جب امام حسین نے کہا کہ 18,000 خطوط آئے ہیں، آپ جائیں سفیر بن کے، لیکن جناب عقیل نے جناب مسلم نے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ مولا میں کیوں جاؤں، میں اکیلے کیوں جاؤں۔ کوفے والوں کے حالات سب جانتے تھے، ان کو پہلے بھی پتا تھا کہ کیسے مولا علی کا ساتھ نہیں دیا گیا کوفے میں، امام حسن کا ساتھ کسی نے نہیں دیا۔ وہ پوچھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے، جب میرے مولا کا حکم ہے تو میں جاؤں گا۔ جیسے کہ بستر رسول پہ جب رسول نے علی سے کہا کہ اے علی کیا تم اس وقت میرے بستر پہ سو گے، تو مولا علی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا میرے سونے سے میری جان ختم ہو جائے گی، نہیں، مولا علی جو ہے رسول کے بستر پہ سوئے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کر لی۔ یہ وہ علی تھے، اور یہی ان کے بھائی کے بیٹے مسلم تھے کہ جنہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا، اور منوان جو امام حسین نے کہا وہ بات کر لی۔ تو یعنی ولایت کو ہم نے شرائط کے ساتھ حاصل نہیں کرنا، ہماری یہی مصیبت ہے، ہم لوگ ولایت کو شرائط کے ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ مجلس میں آنا ہے پورے پردے میں آئیں گے، گھر میں اگر کوئی رشتہ دار آتا ہے تو ہم دوپٹے میں آ جاتے ہیں، اور اگر شادیوں کی محفل میں جاتے ہیں تو ہم بے پردہ ہو جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں ہم بے پردہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہم نے اللہ کا حکم تو ہر جگہ ایک ہے، کیا مجلس، کیا گھر، کیا شادی، اگر اللہ نے کہا ہے کہ عورت کو اپنا خالی منہ کھلا رکھنا ہے، وہ بھی بغیر میک اپ کے، اگر آپ نے اس پہ زینت کی ہے، اگر آپ نے اس پہ لپسٹک لگائی ہے تو آپ کے لیے نقاب واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ شادی میں اس کنڈیشن میں جاتے ہیں کہ نہ آپ کے چہرے پہ کوئی زینت ہے، نہ آپ کے چہرے پہ کوئی سنگار ہے، تو آپ اسکارف پہنیے، چادر پراپر پہنیے اور آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بھائی خاندان والے کیا کہیں گے، علماء تو بول رہے ہیں، وہ تو بس مجلسوں میں بولتے رہتے ہیں، ان کا کیا ہے۔ لیکن جب یہی مجلس اعزا آتی ہے تو پھر خواتین آتی ہیں، میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نکل گیا، میری بیٹی میرے ہاتھوں سے نکل گئی، میں کیا کروں، میں کون سا ورد پڑھوں، مولا سے دعائیں مانگے جاتی ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ عزیزان اسی لیے ہاتھ میں نہیں ہے کیونکہ ہم اسلام پر عمل نہیں کر رہے۔ وہ بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں، میرا باپ گھر میں کچھ ہے، باہر کچھ ہے، مسجد میں کچھ ہے، اذا خانے میں کچھ ہے، اور وہی جب شادیاں ہوتی ہیں تو میری ماں الگ ہے۔ میری ماں امیروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہی ہے، لیکن غریبوں کے ساتھ بالکل ہی بےراروی سے پیش آ رہی ہے۔ تو بچہ جب دوغلی پالیسی دیکھتا ہے، جب وہ ڈبل سٹینڈرڈ دیکھتا ہے، تو پھر وہ اسلام پر عمل نہیں کرتا۔ ولایت یہاں پر آپ سے منو ان قبول کروانا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ دیکھو باطن میں کیا ہے، ظاہر کو مت دیکھو۔ جو ولایت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ ظاہر کو نہیں بلکہ باطن کو دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے جو عبادت کرتے ہیں، تو مولا کہتے ہیں کہ میں اس کی عبادت بھی نہیں کرتا کہ جس کو میں نے دیکھا نہ ہو۔ نعوذ باللہ، کیا مطلب؟ مولا علی نے ان آنکھوں سے دیکھا تھا؟ نہیں، مولا علی نے اپنے باطن کی آنکھوں سے دیکھا تھا، بصیرت سے دیکھا تھا۔ عزیزان محترم، کیسی بصیرت؟ یہ سورج کا آنا جانا، یہ چاند کا مسلسل اپنی شیپس چینج کرنا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ خدا ہے کہ جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ سورج کبھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ پل کے لیے بھی نہ آئے یا یا اپنی جگہ تبدیل کر لے؟ نہیں، سورج اپنے ہی وقت پر آتا ہے، چاند اپنے وقت پر آتا ہے، یہ دن رات، یہ موسم، یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا رب موجود ہے۔ لیکن عزیزان محترم، جو کام بھی کریں یہ سوچ کے کریں کہ کیا اس کام میں اللہ راضی ہے میرا یا شیطان راضی ہے۔ کیونکہ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں لیکن اس میں ہم یہ نہیں سوچتے، ہم یہ سوچتے ہیں کیا میرے پڑوسی راضی ہوں گے، کیا میرے والدین راضی ہیں، کیا میرے رشتے دار راضی ہیں، کیا میری نندے راضی ہیں، ساس راضی ہے، میری بہو راضی ہے؟ نہیں، آپ نے جس بھی رویے سے پیش آنا ہے یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، میرے امام نے اس حوالے سے مجھے کیا حکم دیا ہے۔
قرآن میں ہے کہ کس کی اطاعت کی جائے، ولایت کی بات ہو رہی ہے، تو ولایت یعنی کس کو اپنا ولی بنائے، کس کو اپنا امام بنائے. تو قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارے ولی ہے، اور وہ شخصیات تمہاری ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکات دیتی ہیں. بہت واضح الفاظ میں قرآن نے بتایا کہ کون ہے کہ جو حالت رکوع میں زکات دیتی ہے، وہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اب جو ان کو ہم نے ولی ماننا ہے تو ان کو منوعن ولی ماننا ہے، یعنی اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا تو ہمیں عمل کرنا ہے. جناب مسلم کی شخصیت کو دیکھیے، اگر کربلا کو سمجھنا ہے تو یقین جانے جناب مسلم کی شخصیت ایسی ہے کہ کربلا کی ہر جھلک آپ کو اس میں نظر آئے گی. کربلا کی وفاداری دیکھنی ہے، جناب مسلم کو دیکھیے. کربلا میں تنہائی دیکھنی ہے، جناب مسلم تنہا تھے، جوان مرد تھے، حتیٰ کہ جب امام حسین نے بتایا کہ 18,000 لوگوں نے بیعت کی تو جناب مسلم اٹھے ہیں اور چلے گئے ہیں. آپ سب مسائل میں سنتے ہیں کہ پورا وقت گزرنے کے بعد جب عشاء کی نماز پڑھی ہے تو تنہا تھے. عزیزان محترم، قرآن میں نماز کے لیے کہا گیا ہے نماز کو قائم کرو، پڑھنے کے لیے نہیں کہا، نماز کو قائم کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. جتنی دفعہ بھی نماز کا ذکر آیا ہے، عزیزان قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بس پڑھ لی نہیں عزیزان محترم. قیام کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل سے، اپنی بصیرت سے اس نماز کو پڑھنا ہے. ابھی بھی اس اسلام کو، جو دین پر ہم عمل کرتے ہیں، دین اسلام، اتنے مسلمان ہیں لیکن یہ دین تنہا ہے. اس وقت آپ سب جانتے ہیں کہ یمن جل رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ غزہ جل رہا ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں کیسے معصوم بچے غزہ میں مر رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ آپ سب جانتے ہیں سعودی عرب کے حالات کہ وہاں پر کیسے، کس طرح کی ننگو آڑ کی چیزیں ہو رہی ہیں. ایسے لوگوں کا استقبال ہو رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو سپر طاقت کہتے ہیں، وہی سپر طاقت ہے کہ جو اس وقت یمن کو بھی آگ لگا کر بیٹھی ہیں، جو غزے کو بھی آگ لگا کر بیٹھی ہیں. حتیٰ کہ اس وقت لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جن کے اوپر حج واجب ہوا ہے وہ نہ جائیں، کتنے مسلمان ہیں، اربوں کے ملینز کے حساب سے مسلمان گئے ہوئے ہیں حج کرنے، لیکن اسلام ہمیں ہمارا اکیلا ہے. کون اٹھائے گا آواز اس یمن کے لیے؟ کون اٹھائے گا فلسطین کے لیے؟ کون تڑپ کے کہے گا کہ مولا آ جائے اور اللہ ہمارے امام کو بھیج دے؟ یہ وہی ہوگا کہ جو ولایت کو قبول کرتا ہے. کیسے قبول کرنی ہے؟ کہ ہم جب ہر اذان میں سنتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا مطلب؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن جب ہم اکیلے میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، تو کیا ہمیں اپنا اللہ یاد ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم نے ولایت کو قبول نہیں کیا. ہم منہ سے علی کر رہے ہیں لیکن دراصل ہم ولایت پذیری کی حالت میں نہیں ہیں. ہم جب کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی اللہ محمد کے رسول، محمد اللہ کے رسول ہے، تو ہمیں لازمی اس چیز کو باور کرنا ہے کہ رسول نے جو کہہ دیا ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ بھئی یہ تو رسول نے کہا، اس زمانے کے حساب سے ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. یعنی کہ ہمیں اپنی بصیرت سے اسلام کے ہر حکم کو دیکھنا ہے. بصیرت یہ آنکھوں والی نہیں ہے، بصیرت یہ قلبی بصیرت ہے. مولا علی علیہ السلام کو ابن ملجم نے دیکھا تھا، امام حسین کو شمر نے دیکھا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ان ہستیوں کو کیسے مارا؟ آنکھوں سے دیکھا تھا. ہم کہتے ہیں کاش ہم اپنے مولا کو دیکھتے تو ایسے حالات نہ ہوتے. عزیزان ان لوگوں نے مولا کو دیکھا تھا، انہوں نے سب دیکھا تھا کہ کیسے دوش نبی پہ حسن و حسین کیسے پھرتے تھے. رسول اللہ نے کتنی احادیثیں پڑھی ہیں، لیکن ان کو بصیرت نہیں تھی، ان کو بصارت نہیں تھی. اسی طرح ایک ہستی ہے اویس قرنی، صحابی رسول ہے. انہوں نے اپنی پوری زندگی رسول سے ملاقات نہیں کی، انہوں نے رسول اللہ کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا، لیکن جب وہ ملاقات کے لیے آئے رسول، اور رسول کسی کام سے اپنے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، لیکن اویس قرنی کی ماں نے کہا تھا کہ شام ہوتے ہی گھر آ جانا، کیونکہ ماں کا حکم ہے. دیدار رسول کے لیے آئے پہلی دفعہ، اور رسول کے پورے اسلام پر جو جو سنا سب پر عمل کرنے والے واپس چلے گئے. اور جب رسول واپس آئے مدینے تو رسول کیا پوچھتے ہیں کہ مجھے اویس قرنی کی خوشبو آ رہی ہے.
یہ ہوتی ہے وہ بصیرت کہ رسول نے اویس قرنی کو نہیں دیکھا، نہ ہی اویس قرنی نے رسول کو دیکھا، لیکن محبت اتنی ہے کہ وہ تڑپ کے ان کے شہر تک آ گئے، اور جب رسول آئے تو ان کی غیر موجودگی میں وہ ان کی خوشبو کو بھی محسوس کر رہے ہیں۔ ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے۔ محمد محمد صلی اللہ بسندہ نے محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ کربلا جو 28 رجب کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ جب امام حسین نے اپنا سفیر منتخب کرنا تھا تو مسلم ابن عقیل کو سفیر بنایا ہے۔ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ سارے کوفے میں مسلمان تھے لیکن مسلم صرف ایک اکیلا اور تنہا تھا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جناب مسلم کے لیے کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ شہدائے کربلا میں شہید ہوں گے اور شہدائے کربلا میں متعارف کرائے جائیں گے؟ کیونکہ شہدائے کربلا کے ہونے کی وجہ دو وجہ ہیں۔ ایک تو جناب مسلم امام حسین سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور دوسری روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ بہت پیاسے شہید ہوئے۔ آپ سب نے ابھی مصائب سنے ہیں، میں دوبارہ بس آپ کے گوشے گزار کروں گی کہ ایک خاتون تھی توآ نامی، اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، دیکھتی ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، پوچھتی ہے کہ اے شخص تو اس حالت میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تجھے پتا نہیں ہے کہ کوفے کے حالات بہت مضطرب ہیں؟ بس جناب مسلم کے گھروں سے جب یہ نکلتا ہے کہ انا مسلم ابن عقیل، تو وہ عورت مومنہ ہے۔ وہ عورت فوراً کہتی ہے کہ آپ کے لیے اس طرح بیٹھنا مناسب نہیں ہے، گھر میں آ جائیے، میں آپ کو پناہ دیتی ہوں۔ جناب مسلم منع کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے اذیت ہو، لیکن وہ عورت کہتی ہے میں مولا کی ماننے والی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ تو کر جاؤں اپنے مرنے سے پہلے۔ بس وہ کہتی ہے کہ حجرہ موجود ہے، آئیے میں آپ کو کھانا دیتی ہوں، پانی دیتی ہوں۔ جناب مسلم کہتے ہیں کہ مجھے صرف وضو کے لیے پانی دے دو۔ بس پانی ملتا ہے، وضو کرتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں۔ کچھ وقت کے لیے جب ان کی آنکھ لگتی ہے تو خواب میں جناب امیر کو دیکھتے ہیں، اور جناب امیر کہتے ہیں کہ مسلم ہم آپ کو لینے آئے ہیں، تو سمجھ جاتے ہیں کہ اب میری یہ آخری رات ہے۔ جناب مسلم کی جب آنکھ کھلی تو عزیزان محترم، وہاں پر جو اس عورت کا بیٹا تھا، اس مومنہ کا بیٹا، وہ عبید اللہ ابن زیاد کا ایک کارندہ تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ مسلم کو میرے گھر میں پناہ دی گئی ہے تو اس نے فوراً سے 400 سپاہیوں کو بلوایا تاکہ مسلم کو گرفتار کیا جائے۔ تو عزیزان محترم، جناب مسلم کو جب آواز سنانے میں آئی ہے کہ سپاہی باہر موجود ہے، وہ فوراً سے باہر نکلے تو آنے روکنے کی کوشش کی کہ آپ باہر مت جائیے، لیکن جناب مسلم نے کہا کہ تم نے پہلے ہی مجھے پناہ دی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارے گھر کے اوپر کوئی مصیبت آئے۔ بس جناب مسلم اتنے شجاع ہیں کہ تلوار نکالی ہے اور باہر آئے ہیں۔ روایات بیان کرتی ہے کہ وہ جو 400 سپاہی موجود تھے ان سب کو تہہ تیغ کر دیا گیا۔ اس کے بعد تقریباً 4 مرتبہ 300-400 کر کے سپاہی منگوائے گئے ہیں۔ وہ ملعون کہتا ہے کہ یہ اس ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے تم نے ہزاروں میں سپاہی منگوا دیے، آخر تم اس ایک کو گرفتار نہیں کر سکتے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ارے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اس کو علی نے پالا ہے۔ بس وہ کہا جاتا ہے کہ ان کو دھوکے سے گرفتار کر لیا جائے، زمین میں گڑھا کھودا جاتا ہے، ارے دھوکے سے جناب مسلم کو اندر لایا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی عزیزان دیکھیں، اتنی ہیبت ہے جناب مسلم کی کہ گڑھے کے اندر ہے، تمام فوج باہر ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ مسلم سے کر سکے۔ ان سب نے قسم کھائی، انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں، اپنی تلوار کو پھینک دیجئے۔ بس ان کے وعدے اور قسم کھانے کی دیر تھی، جناب مسلم نے تلوار پھینکی ہے، ارے رسیوں اور زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ جب رسیوں اور زنجیروں سے دارالامارہ لے کے جا رہے تھے، راستے میں کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، چہرے پہ جگہ جگہ کٹنے کے نشان ہے، جیسے جناب زینب کو تیر مارتے تھے نا، پتھر مارتے تھے۔ یہ روایت جناب مسلم سے شروع ہوئی ہے۔ کربلا میں سب سے پہلے پتھر کھانے والے مسلم ہے۔ عزیزوں، دارالامارہ پہنچے ہیں، وہاں پہ آقا کو پانی پلایا گیا، لیکن کیونکہ لب کٹ چکی ہے وہ پانی خون سے بھر گیا۔ کہتے ہیں خدا نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے میں پیاسا ہوں اور لبے کوثر سے سیراب ہوں۔ بزان محترم، وہاں پہ سید الشہداء مکے میں چل چکی ہے، لیکن جناب عباس دیکھ رہے ہیں کہ مولا حسین کچھ اس
के चेहरे पे इस तरह के निशान है, आखिर क्या वजह है? वो दोनों पूछते हैं तो मौला हुसैन अपनी दोनों उंगलियां उठा के कहते हैं, अब्बास, इसने खुदा हुआ है इन दो उंगलियों के दरमियान में देखो। अरे जब वो देखते कहते हैं, अरे कोई बड़ा मजलूम बंदा है, घुटने जमीन पर है। मौला, मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि कोई माँ है जो जमीन पे अपनी चादर उठा के बैठी है, तो जब मुस्लिम का सर नीचे आए तो इसमें गिर जाए। मौला हुसैन ने कहा, होगा अजीज़ाने मोहतरम अब्बास, ये औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ ज़हरा है। बस अब्बास ने जो देखा कहा, मौला ये तो मेरा भाई मुस्लिम है, मौला मुझे मौजिज़े से वहाँ तक पहुँचा दे। अरे कहने की देर थी कि जल्लाद ने तलवार चलाई, सर कलम हो के उस बीबी की आगोश में गिरा। जनाबे मुस्लिम को जसद को कूफे के बाजारों में फिराया गया। अज़ीज़ाना ने मोहतरम, एक वक्त आया कि मौला हुसैन ने खैमे नस्ब करवा दिए। ज़ैनब से कहा, ज़ैनब मेरी बहन रुकैया को बुला दो। रुकैया जनाब मुस्लिम की ज़ौजा भी है, इमाम हुसैन की बहन भी है। बस उनको जब बुलाया गया है, एक साथ में नन्ही सी बच्ची है, उस नन्ही बच्ची पे शफकत का हाथ रखा, संदूक से बालियां पहनाई। अरे नजदीक एक 3.5 साल बच्ची खड़ी है, क्या देख रही है कि जब कोई यतीम होता है उसके सर पे शफकत का हाथ रखा जाता है, उसको नई बालियां पहनाई जाती है। अरे शाम गरीबा में उस नन्ही की बच्ची इंतजार कर रही है कि मेरे साथ अब क्या सुलूक होगा, कौन शफकत का हाथ रखेगा। अरे शिमर आया, बालियां खींची, कानों से खून रस रहा है, सर के बाल खींचे, मुस्कुराहट की तरफ शक्ल करके कहती है, या अब्बास। खुदाया बिहक़ मोहम्मद बिहक़ अली, मेरे